تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور سخت ترین ڈکٹیٹرشپ میں، امریت میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا. جس طرح کہ یہ حکومت جو جعلی حکومت ہم سمجھتے ہیں، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکے سے آئی ہے، وہ تمام امریت کے ریکارڈز اس وقت توڑ رہی ہیں. تو اس اقدام کی ہم شدید الفاز میں مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہیں عمران خان صاحب کی فیملی کی اور بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات ان سے کروائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سنا آپ نے سہیل آفریدی نے کیا کہا؟ ایسا رویہ، ایسا طرز عمل تو ڈکٹیٹرشپس میں بھی نہیں ہوتا جب ملک میں مارشل لا لگا ہو. جی ہاں، اور پاکستان اجنبی نہیں ہے مارشل لا کے لیے. پاکستان نے مارشل لا دیکھے نہیں، بھگتے ہیں. پاکستان ٹوٹ گیا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر جب برسر اقتدار تھا، اور اس سے پہلے 11 برس تک ایک اور ملٹری ڈکٹیٹر برسر اقتدار تھا. وہ ملک کے 2 لخت ہونے پر منتج ہوئی تھی ڈکٹیٹرشپ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آئے، اور اس کے بعد پھر 2 مارشل لاز لگے. جی ہاں، ضیاء الحق اور مشرف نے مارشل لاز ملک کے ٹوٹنے کے بعد، یعنی اتنا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ میں ملک 2 لخت ہو جاتا ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آئے اور 2 مزید مارشل لاز لگے اس ملک میں باس. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر سہیل آفریدی کا یہ تبصرہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برا نہیں ہوا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عمران خان کو قید میں گئے ہوئے 900 دن گزر گئے ہیں. یہ کوئی معمولی پیریڈ نہیں ہوتا، بہت طویل عرصہ ہے. اور ان کی قید تنہائی اب یہ 3را مہینہ شروع ہو گیا. نومبر میں ان کی ملاقات کروائی گئی تھی ان کی بہن عظمیٰ خان سے، جس کے بعد انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض کہا تھا، اور اس پر بہت شدید غصہ تھا جنرل عاصم منیر کو اور ظاہر ہے ان کے ساتھیوں کو. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک پورا نومبر گزر گیا، پورا دسمبر گزر گیا، اور اب جنوری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور عمران خان سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی ہے. یہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قید تنہائی میں رکھنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب جاری ہے. اسی طرح سے ایمان مزاری ایک بہت ہی دلیر خاتون، اور ان کے شوہر، ان کی ستائش بھی پوری طرح سے بنتی ہے. وہ دونوں اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. دیکھیں ایک اور بہت خاص بات ہے، ونس اگین ایمان مزاری پر بھی وہ شعر صادق آتا ہے: مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. یہ بات کوئی ایک خاتون ہی سمجھ سکتی ہے، اور اس جذباتی نوعیت کو ظاہر ہے ان کے شوہر بھی محسوس کر سکتے ہیں. وہ اس وقت پریگننٹ ہیں. جی ہاں، ایسی حالت میں لوگ اپنے گھر میں خواتین کو معمولی سے معمولی کام تک کرنے سے روکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زچگی کسی طرح سے متاثر ہو. اور آپ اندازہ لگائیں اس شدید سردی میں کس قدر بے آرامی ان کو مل رہی ہے، کس قدر ذہنی تناؤ ان کو دیا جا رہا ہے، جو کہ ان کے آنے والے بچے پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور اس طرح کے بیانات ہیں. ذرا سنیے ایمان مزاری ایک انٹرویو میں کیا کہہ رہی ہیں، اور یہ ان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسی کی پاداش میں آج وہ ان حالات سے گزر رہی ہیں جن سے وہ گزر رہی ہیں. ذرا سنیے ایمان مزاری کیا کہہ رہی ہیں. اگر باجوہ اور فیض مل کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کرتے، اور اگین یہ 2 بندوں کی بات نہیں ہے، یہ ادارے کی ذہنیت میں مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ ہے آپ کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ مینٹالٹی نہ ہوتی تو ایسا کیوں ہے کہ ایوب خان، ضیاء الحق، ابھی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ایون عاصم منیر آپ دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. آپ کا ہے، اور آپ کا بہت گھٹیا کردار ہے سیاست میں. سنا آپ نے کہ انہوں نے کیا کہا، اور یہ ان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. ایمان مزاری ایون جس وقت عمران خان کی حکومت تھی، ان کی والدہ شیریں مزاری عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھیں، اس وقت بھی یہ عمران خان پر تنقید کرتی تھیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر تنقید کرتی تھیں. آج یہ اور ان کے شوہر پیش ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں عدالت کے سامنے. اس وقت خدشہ یہ ہے کہ انہیں پھر گرفتار کر لیا جائے گا، اور اسی لیے یہ لوگ اسلام آباد بار کے صدر کے آفس میں انہوں نے تقریباً میں تو یہ کہوں گا پناہ لی ہوئی ہے یہ ماروکے میں، تاکہ پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکے. انہیں گرفتاری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ایک مقدمے کے بعد دوسرے میں تیسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور ان کے خلاف مقدمہ ہے کیا؟ ٹویٹس.
متنازع ٹویٹس. آپ کو بولنے سے پرابلم ہے. اگر کوئی بولتا ہے، کوئی ٹویٹ کرتا ہے، آپ کو وہ بات بری لگتی ہے، اس کو آپ فوراً ملک دشمن ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی صعوبتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. دیکھیے، ایمان مزاری از اے کوئنٹیسینشیل ہیومن رائٹس لائر اینڈ ایکٹیوسٹ. آپ کو پتہ ہے ایمان مزاری کا تعلق ایک ایسے خاندان سے، ایک ایسے طبقے سے جو پاکستان پر رول کر رہا ہے. یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جاگیردار طبقہ، یہ وہ فیوڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیے ان کے دل میں کتنا درد ہے، کس قدر درد مند دل ہے ان کا ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں جو کہ مسنگ پرسنز ہیں، اور مسنگ پرسن ہونا کتنی تکلیف دہ بات ہے اس خاندان کے لیے. اور اس وقت ایمان مزاری، جیسے کہ میں نے بتایا، پریگننٹ ہیں. ایسی حالت میں ان کو کئی روز سے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اس جگہ پر ہیں، شدید بے آرامی سے گزر رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آج عدالت کے سامنے وہ پیش ہوں اور ان کی ضمانت ہو، تاکہ ان کو اس آرڈیل سے، جس کرب سے وہ گزر رہی ہیں، اس سے ان کو نجات ملے اور دوبارہ سے ان کو اس طرح کی تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. اٹس ہائیلی ٹراماٹائزنگ. کہ آپ سوچیں کہ کتنا ٹراماٹائزڈ ہو سکتی ہیں وہ اس پوری صورتحال سے. مریم نواز، آپ جانتے ہیں کہ ان پر بہت شدید تنقید ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، اس بار پھر ہو رہی ہے. اور اس بار ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی جو شادی میں جس طرح سے شاخرچیاں کی گئیں، جس طرح سے اس کی نمائش کی گئی، فلانٹ کیا گیا، باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے منہ چڑھایا ان غربت زدہ لوگوں کا جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس پر عوام طیش میں ہے، عوام بہت زیادہ نالاں ہیں. جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے باس، بھول تو ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے اس کس قدر لاچار اور مجبور اور بے کس انسان ہے یہ، جو کہ کس طرح سے فریاد کر رہا ہے، اور پھر اس کے دل سے بددعائیں نکل رہی ہیں مریم نواز کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. ذرا سنیے وہ شخص بے بسی کے عالم میں کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھو مریم باجی، یہ دیکھو جیسے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں نا، آخرت میں اللہ تمہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے، جیسے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں نا، آخرت میں تم ہوگے ذلیل. یار ایک قسم خدا کی، تمہارے بچے اچھے جا کے ہوٹلوں میں روٹی کھائے، ہم 3 دن کے گھومنے پڑے کھائے. یار لعنت ہے یار ایسی زندگی پہ. یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ رزق ہمارے تھوڑے سے تو چھوڑ دو کم سے کم. یہ ویڈیو بہت طویل ہے، اس سے زیادہ طویل دورانی کی ویڈیو، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کی آپ نہیں لا سکیں گے آپ جس قدر کربناک ہے اس شخص کی آواز میں جو درد ہے. اس کے بعد اس کے گھر کے مناظر دکھائے گئے جہاں سے قسم پرسی، غربت، افلاس جھلک رہا ہے، بلکہ چھلک رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اس نے، آپ نے دیکھا کہ کہا کہ مریم حشر کے روز تمہارا حساب ہوگا، تو حشر میں تمہارا حساب ہو. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے دلوں کا یہ درد ہے جو پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھا شگن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو انتہا سے زیادہ اس وقت بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی کرناک بات ہے. ساتھ ہی آپ کے علم ہے کہ جو تیرا کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، وہاں پر اس وقت آپریشن ہو رہا ہے. اور سہیل آفریدی نے بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ یہ کوئی موسم نہیں ہے آپریشن کرنے کا. آپ کس بنیاد پر آپریشن کر رہے ہیں؟ وہاں پر اس وقت کون سے دہشت گرد آئیں گے؟ اور اتنی شدید برف باری ہو رہی ہے وہاں پر، لیکن لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں. لیکن ظاہر ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس طرح سے بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے پیسے کا، کہ ابھی یہ آپ اپنے ٹیلی ویژن یا اپنے اسکرینز پر آپ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں شدید برف باری ہو رہی ہے اور ان لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. اب دیکھیے اس طرح کی باتوں سے، اور میں نے یہ دیکھا ہے مجھ سے وہ اسکرین شاٹ کہیں مس ہو گیا، کسی نے ایک مونٹاج بنایا. مونٹاج آپ سمجھتے ہیں نا، تصاویر مختلف اس طرح سے کر کے، اس میں 4 تصاویر ہیں. ایک تصویر یہ ہے KPK کی جس میں لوگ بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں. ایک تصویر سندھ کی ہے جہاں پر کہ آگ لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے کراچی میں گول پلازا میں آگ لگی ہے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے سندھ. اور بلوچستان کے تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ غربت، افلاس اور بے سر و سامانی، اور اس پر بلوچستان لکھا ہے. اور پنجاب جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پر وہ لیوش سٹائل جو مریم نے بہت، آپ اگر اس سے شوٹ ہوا ہے، جو ڈرون کیمروں سے شوٹ ہوئی جو فوٹیج ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بہت ہی لیوش انداز میں ان کے جنید صفدر کی شادی کا جو ماحول تھا پورا، تو اس کو لکھا ہوا ہے پنجاب. تو ظاہر ہے اس سے لوگوں میں احساس محرومی مزید بڑھے گا جو کہ آلریڈی پاکستان میں موجود ہے.
اس لیے اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو غزہ پیس بورڈ ہے، پاکستان نے باقاعدہ طور پر اب اس پر دستخط کر دیے ہیں، پاکستان اس کا ممبر بن گیا ہے باس، اور وہاں پر صدر ٹرمپ جس وقت شہباز شریف کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں دریافت کیا، یا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اس کے بعد یقینی طور پر انہوں نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں پوچھا، جنہیں کہ وہ اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور صدر ٹرمپ نے ان کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ اب اس میں آپ چلے تو گئے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ہیں باس، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی، اور پھر ظاہر ہے اس کا فیصلہ کرنا کہ کیا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، کیا اس میں شامل ہونا درست فیصلہ ہے یا کوئی غلطی ہے۔ چلتے ہوئے بادل کے سائے کے تعاقب میں یہ تشنل ابھی مجھ کو صحراؤں میں لے آئی، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا پر منتج ہو سکتی ہے۔ کیا پاکستان کا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے؟ بہت سارے سوالات ابھی حل طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بورڈ کب سے کام شروع کرے گا، نمبر 2 کیا کام کرے گا ایگزیکٹلی، ریکنسٹرکشن؟ جی ہاں، ریکنسٹرکشن کی بات ہو تو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی ٹورسٹ ریسورٹ بنایا جائے گا۔ ابھی تک کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر فلسطینیوں کو واپس لا کر بسایا جائے گا؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے ماضی میں ہو چکا ہے کہ فلسطینیوں کو جب ان کی سرزمین سے بے گھر کیا گیا، اس کے بعد انہیں دوبارہ لا کر بسنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور بہت سے فلسطینی ایسے جو برسوں سے نہیں دہائیوں سے مہاجرین کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں واپس اپنی سرزمین پر آنے نہیں دیا گیا۔ کیا اس پیس بورڈ کا یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ فلسطینیوں کو جب وہاں تعمیر نہ ہو جائے تو ان کے گھروں میں واپس لا کر بسائیں؟ نمبر 3 اس کی میٹنگز کہاں ہوں گی؟ اس وقت تو یہ لوگ ڈیوورس میں مل لیے، لیکن اس میں شامل ممالک مثلاً یہ کہ اسرائیل کے نہ پاکستان سے سفارتی تعلقات ہیں اور نہ سعودی عربیہ سے، تو یہ میٹنگز یہ لوگ کہاں ملیں گے، اور کیا پاکستان اور اسرائیل کے آفیشلز براہ راست ملاقاتیں کریں گے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے؟ اور سب سے اہم بات، فوج کا کردار۔ صدر ٹرمپ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فوج جو یہ جو 59 کنٹریز ہیں جو کہ اس پیس بورڈ میں شامل ہوئے ہیں، وہ لوگ حماس کو غیر مسلح کریں گے اگر حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو حماس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں حزب اللہ کا بھی ذکر کیا، جو کہ ظاہر ہے حزب اللہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے، اور اگر حزب اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تو پھر کیا یہ سب کچھ غزہ یا فلسطین کی حد تک محدود رہے گا یا اس کا سکوپ اور بڑھے گا، مثلا کہ یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے؟ اس لیے بہت سارے سوالات ابھی حل طلب ہیں۔ کیا بہت عجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے آنے والے وقت میں ان سب باتوں کے جوابات ملنے چاہیے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے باس، یہ تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ شہباز شریف کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، لیکن ظاہر وہ ان الیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کے پاس بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ یہ سب کچھ کرنے کے مجاز تھے؟ کیا شہباز شریف کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ پاکستانی قوم کے بحاف پہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے؟ ظاہر یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب آنے والے دنوں میں ضرور ملنا چاہیے۔ پاکستان کی معاشی حالت انتہا سے زیادہ خراب ہے، الارمنگ ہے، اور ان کے علل تللے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کامران خان، ظاہر ہے کامران خان تو بہت ہی زیادہ ثناخواں تھے، بہت تعریفیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور جب جنرل عاصم منیر نے کوئی اپنے پلانز پیش کیے تھے تو یہ بہت بڑھ چڑھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ اب کامیابی کی طرف جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سب معیشت میں سب اچھائی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن زمینی حقائق ہیں کہ ملک تیزی سے ان انویسٹیبل بنتا جا رہا ہے، یعنی پاکستان میں اب کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ ملکی سرمایہ کار، اور بیرونی سرمایہ کاروں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ تو جو موجود تھے پہلے سے وہ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے اور بزنس کمیونٹی کھل کر انڈسٹریل ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ چند ہی مہینوں میں سینکڑوں ٹیکسٹائل یونٹس، اسپننگ ملز اور جننگ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، بند ہو چکی ہیں، درست سنا آپ نے، بند ہونے نہیں جا رہی، بند ہو چکی ہیں آلریڈی۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، اور لوکل انویسٹر خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں نئی سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ان کے تمام تر دعوے
झूठ साबित हो रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली और गैस की बुलंद तरीन कीमतें, सुपर टैक्स पॉलिसियों की बार बार तब्दीली और कराची जैसे सनती मराकज का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की कमर तोड़ रहा है। सवाल ये है, मसला है कहाँ? ये सियासी नहीं बल्कि माशी बहरान का मसला है, और यकीनन ये बहरान माशी और इनके अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं हो रहे। अभी भी जो डिवोर्स में ये लोग गए हैं, तो खबरें ये हैं कि 3 मुख्तलिफ जहाज़ गए हैं। जी हाँ, एक में शहबाज शरीफ, एक में इसहाक डार और एक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। 3 अलग अलग जहाज़ों में। और ये वो मुल्क है जहां पर मैंने आपको बताया 8 से 10 करोड़ लोगों को 8 से 10 करोड़ लोगों को पेट भर के खाना नहीं मिलता है, जहां पर महंगाई की शरह 22 से 23% है और ये मजीद बढ़ेगी। बेरोजगारी 8 से 9% है और मजीद बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो मुल्क में सरमायाकारी है वो दोनों बहुत कम तरीन सतह पर है। लेकिन किसी को क्या परवाह, लोगों को तो अपने अल्ले तललों से ही फुर्सत नहीं है। That's it for now. प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगले शो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज।